قرآن کی طرح رجوع القرآن، قرآن کی طرف جڑ جائے، قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ بہترین تم میں سے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس سے بڑا کیریئر کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی مجلس کی ابتدا اگر قرآن پاک کی تلاوت سے ہو تو وہ اس مجلس کو، اس گیدرنگ کو شروع کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی ضمن میں بردر عرفان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس کے بعد ہمیں اس دنیا میں تخلیق کیا، اور نہ صرف تخلیق ہی کیا بلکہ وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کے لیے تنزیل وحی اور بعثت انبیاء و رسل فرمایا تاکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا سکیں. لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کسی درجے ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد امت محمدی پر علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ایک خصوصی نور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں، جو کہ آخر الانبیاء، جن پر بعثت انبیاء و رسول کا تمام و اکمال ہو جاتا ہے، وہ فرمایا. اور قرآن حکیم جیسی دولت سے ہمیں نوازا، جو کہ تنزیل وحی میں بھی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی تنزیل وحی کسی نبی پر نہیں ہونے والی جو قبل از 1400 برس ہو چکی. لیکن اس سے بھی پہلے ایک اساسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے ان کے اندر ایک چیز ودیت کر دی ہے جسے ہم فطرت کہتے ہیں. موضوع اکثر عوام الناس میں ڈسکس نہیں ہوتا، اس لیے غالباً ثقیل معلوم ہو، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کسی درجے آپ تک یہ فطرت کیا ہے یہ پہنچا سکوں. جیسا میں نے کہا کہ جو بعثت انبیاء اور رسل ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ ہیں. یعنی کہ جیسے ہمارے موبائل فون میں ہم جب موبائل فون خریدتے ہیں تو لا کر کچھ ایپس انسٹال کرتے ہیں اور کچھ پہلے سے ان میں ودیت ہوتی ہیں، انسٹالڈ ہوتی ہیں، پری انسٹالڈ.
آپ سب کو معلوم ہوگا. لہٰذا وہی پری انسٹالڈ ودیت ہے ہمارے اندر فطرت, اور اس فطرت کی بنیاد پر ہر شخص کوئی بھی ہو, مسلمان یا پھر غیر مسلم, وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں میں مسلم مذہب میں پیدا, جو کہ اکثر سوال ہوتا بھی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں, جو افعال ہیں, وہ کہاں جائیں گے. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں فطرت نامی چیز جو ہے ودیت فرما دی ہے. لہٰذا وہ جو بعثت انبیاء اور رسول ہیں وہ تو اتمامی شان کے تحت ہیں. اس کے بعد تو کوئی اگر وہ پہنچ گیا اس کے بعد تو کوئی بہانہ باقی رہ ہی نہیں جاتا. لیکن یہ فطرت جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمائی ہے, بلکہ رکھی ہے. اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی حقیقی کو پہچانیں. وہ کیسے؟ اب فطرت جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ اکثر عوام الناس میں ڈسکس نہیں ہوتی. اکثر ایمان کی ایک طبقہ ایمان کی بحث کرتا ہے, دوسرا توحید کی, لیکن جو فطرت ہے, جو اساس ہے, وہ اکثر ڈسکس ہوتی ہوئی دکھتی نہیں ہے. اور نہ ہی, اور اکثر لوگوں کو اگر فطرت کہیں تو نیا ہی لفظ معلوم ہوتا ہے. ہمارے اندر خیر کے داعیات بھی ہیں اور شر کے داعیات بھی, یعنی ہمارے اندر خیر بھی موجود ہے اور شر بھی. یہ داخلی معاملہ ہے. اس کے بعد خارجی معاملہ بھی یہ ہے کہ خارج میں یعنی کہ باہر بھی خیر بھی ہے, شر بھی. جو داخل میں معاملہ ہے وہ یہ ہے روح ربانی, یعنی کہ جسے اگر اصطلاحاً کہیں تو لطیفہ قلب, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کیا ہوا ہے. لہذا اس کے بیسس پر کوئی بھی شخص اگر کسی کے پاس کوئی رسول نہ بھی پہنچے, کوئی کتاب نہ بھی پہنچے, وہ اس فطرت کے بیسس پر اور اپنے لطیفہ قلب کے بیسس پر اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا. یہ جیسے میں نے شروع میں سورہ شمس کی ایک آیت بلکہ 3 آیات بھی تلاوت فرمائی, جس میں پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے انسان کے اندر رکھا فجور یعنی کہ برائی بھی اور تقویٰ بھی. لہٰذا یہ انسان تک ہے وہ کس طرح سے کس ماحول میں ڈھلتا ہے اور وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. تو یہ جو فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ ہے, اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پریزنٹ سیناریو میں مسخ ہو گیا ہے, کرپٹ ہو گیا ہے. ہمارے بچے جب 2 بلکہ اس سے بھی پہلے, اب تو 2 سال سے شروع ہوں گے ریلز دیکھنے کو, اور اسکرین ایکسپوجر جب اتنا زیادہ ہوگا اور اس پر ہر طرح کی چیزیں آئیں گی, اسکرین پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہاں پر فحوش چیزیں بھی آئیں گی. تو وہ آہستہ 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 جب تک وہ بچہ بلوغ کو پہنچتا ہے اس کی فطرت مکمل مسخ ہو گئی ہوتی ہے. اب اس کا اگر سوچنے کی حد ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے کہ مجھے ویوز کیسے آ جائیں گے, مجھے کنٹینٹ کیا بنانا ہے. وہ انفس و آفاق میں تدبر ہی نہیں کر پاتا, اس طرف اس کا خیال ہی نہیں جاتا کہ یہ جو زمین ہے, یہ آسمان ہے, کیسے یہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے. بارہا قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تدبر کیوں نہیں کرتے. اور یہ جو تدبر ہے یہ فطرت کا ہی فطرت کی ایک شاخ ہے. جب ہم تدبر کریں گے تو فطرت ہمارے اندر پیدا ہوگی. یہ تو تھا کہ فطرت کیا ہے, امید ہے کہ کسی حد تک آپ سمجھے ہوں گے. اور دوسری بات میں نے جو عرض کی کہ ہمارے اندر مسخ ہو جاتی ہے, کرپٹ ہو جاتی ہے اسکرین ایکسپوجر سے. اور اب تو اسکرین کی بھی کیا بات, ماحول میں ہی اتنے داعیات شر جو ہیں, پہلی عرض کیا کہ داخل میں بھی اور خارج میں بھی داعیان خیر بھی ہیں اور داعیان شر بھی ہیں. داعی یعنی کہ جو دعوت دیتے ہیں, جو خیر کی بھی دعوت دیتے ہیں اور شر کی بھی دعوت دیتے ہیں. لہذا
ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، جو کہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ پیغام ہے، کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اسکرین سے دور گزارا جائے، تاکہ فطرت جو ہے انسان میں پیدا ہو. جب فطرت پیدا ہو جائے گی، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھ کر فطرت پر یا لیکچر سن کر پیدا کر لیں، لیکن وہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن وہ پھر آرٹیفیشیل ہے. جب ہم خود تدبر کریں گے، خود قدرت کو دیکھیں گے، تو اس سے جو فطرت پیدا ہوگی، وہ فطرت ہمیں مجبور کر دے گی یہ قبول کرنے پر کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے. اب جو یہاں تک پہنچ بھی جاتا ہے کہ فطرت اس نے پا بھی لی، لیکن یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے جس کا انٹرفیرنس ہے فطرت میں، وہ ہے عقل. اب اگر خالصتاً عقل کے بیسس پر ہم اس دنیا کو دیکھنے جائیں گے، تو جو آخری نتیجہ ہوگا وہ ہوگا یا تو اسکیپٹسزم، یعنی کہ ہر چیز میں شبہات دیکھنا کہ آیا میں ہوں بھی یا نہیں ہوں، یہ کائنات ہے بھی یا نہیں ہے. اور اسی کی ایک شاخ ہے ایتھیزم، کہ انسان اگر خالصاً عقل کے بیسس پر دیکھنے جائے گا، وہ پروف کرے گا، کوشش کرے گا ہر چیز کو پروف کرنے کی عقل کے بیسس پر یا سائنس کے بیسس پر، تو وہ اس کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ ہے ایتھیزم ہی. لہذا یہ فطرت اور عقل، ان دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں حکمت. جو فطرت اگر صحیح ہوگی، سالم ہوگی، وہ کرپٹ نہیں ہوئی ہوگی، مس نہیں ہوئی ہوگی، اور ساتھ میں اگر عقل کو انسان جوڑ لے گا، کیونکہ اگر خالصاً عقل کے بیسس پر گیا تو پھر حتمی نتیجہ ہے ایتھیزم، الحاد. اور خالصاً فطرت کے بیسس پر گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان فطرت کے بیسس پر دیکھے گا کہ مجھے یہ ہوا جو ہے، یہ مجھے اگر 1 سیکنڈ یا پھر اس سے کچھ زیادہ میسر نہ ہو تو میں تو ختم ہو جاؤں گا. لہذا انسان اس ہوا کو ہی اپنا ایک طرح کا خالق سمجھ لے گا اور اس ہوا کو ہی پوجنے لگ جائے گا. اس کے بعد اگر ایک اور اس کا جو ہے ایک اور ٹائپ اس کی یہ ہے کہ سورج کو دیکھے گا، آسمان کی طرف جب نظر دوڑائے گا تو دیکھے گا یہ سورج جو ہے یہ ہم سے اتنا نزدیک آ گیا کہ نہ ہمیں جلا کر ختم ہی کر دے رہا ہے، نہ اتنا دور چلے گیا ہے کہ ہم سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں. لہٰذا وہ جذبہ تشکر جائے گا سورج کے لیے، آفتاب کے لیے. اور پھر جب سائنس کے ذریعے سے دیکھے گا تو کہے گا یہ سورج جو ہے یہی تو ہے خالق، یہی تو ہے جو اپنی شعائیں سمندر میں ڈال کر اس میں سے جو کھارا پانی ہے اسے علیحدہ کر پھر آسمانوں پر جاتا ہے اور اس کے بعد بارش کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم جو ہے اس سے ہمارے کھیت خلیان اس سے شاداب ہوتے ہیں. تو خالصاً فطرت کا یہ جو ہے یہاں پہنچے گا، اور خالصاً عقل سے ملحد وہاں جو ہے اس کا جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، جو کہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے حضرت ابراہیم کی علیہ السلام. آپ سب نے ان کا واقعہ سن رکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز انہوں نے سوچا کہ یہ چیز میری ہوگی، نہیں ہوگی. یہ پہلے چاند کو دیکھا، پھر دیکھا وہ بھی ڈوب گیا، تاروں کو دیکھا وہ بھی ڈوب رہے ہیں، چاند کو یہ سورج کو دیکھا وہ بھی غروب ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا میرا خدا، میرا خالق، یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی جو غروب ہو رہی ہوں، جن کو خود کوئی جو ایک نظام کے تحت، یعنی کہ وہ جو ہیں سمجھ لو ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایک طرح سے، اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، اس کی جب مرضی وہ آئے جب مرضی جائے. تو یہ جو سورج ہے یہ تو ایک مکمل ڈیوٹی کے تحت لگا ہوا ہے، صبح آتا ہے شام کو چلا جاتا ہے. ایسا یہ میرا خالق، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. اسی کی ایک شکل ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو کم ہی دکھتی ہے، لیکن ایک ہی کی اسی کی یعنی کہ جذبہ تشکر جذبہ تشکر یعنی کہ شکر کا جذبہ جب یہ جاگتا ہے سورج کی طرف، تو پھر انسان جو ہے سورج کو سوریا بنا دیتا ہے، پھر سوریا سے دیوتا بنا دیتا ہے. تو یہ وہی شکل ہے کہ جب ہم خالصاً فطرت کے بیسس پر جائیں گے، اور فطرت اور عقل اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے
تو اس کا نتیجہ ہے حکمت، جو کہ سورہ لقمان قرآن کریم کی مکمل سورہ ہے، جس میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ ہے۔ وہ کوئی نبی نہیں تھے، نہ اور نہ ہی ان پر کوئی وحی آئی تھی، نہ وہ کسی نبی کے پیروکار تھے کہ مانا کہ کسی نبی نے ان کو یہ جو ہے باتیں بتائی ہوں۔ انہوں نے جب وصیت کی اپنے بیٹے کو، غالباً یہ موت کے وقت کی وصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ کرے شکر اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اس کے بعد وہ مکمل رکوع ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب انسان میں عقل اور فطرت جمع ہو جائے تو اس کی شخصیت بنتی ہے حضرت لقمان جیسی۔ یا اگر وہاں ہم نہ بھی جائیں، بلکہ اگر ہم سوچیں کہ چلیے نبی کا یہ معاملہ ہے کہ ان پر وحی آ رہی ہے، ان کا تو براہ راست تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن جو یہ شخصیات ہیں جیسے کہ حضرت لقمان ہیں، یا پھر اگر جو کہ گوتم بدھ کی پرستش کرتے ہیں کچھ لوگ، تو وہ بھی اسی جذبے کے تحت انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے، اقدار نہیں ہے، کوئی ختم ہو رہا ہے، کوئی پست ہو رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ تو اسی تحت وہ اپنے شباب کے دور میں چھوڑ کر دنیا داری چھوڑ کر، لہٰذا وہ ویسا تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ چھوڑ کر اپنے خالق کی طرف کی، وہ خالق کی کھوج میں نکل گئے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں کہ جب عقل صحیح ہو اور فطرت بھی صحیح ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب جو معاملہ ہے، اگر فطرت اور عقل صحیح ہوگی تو انسان کے پاس جب کوئی نبی آئے گا، کوئی پیغام آئے گا، کوئی وحی آئے گی، تو وہ یکدم اسے قبول کرے گا، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی دعوت پیش کی دین کی، تو انہوں نے ذرا سی کجی ضرور دکھائی کہ یہ کیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے لبکا، گویا کہ وہ اسی کے انتظار میں تھے، گویا کہ وہ یعنی کہ وہ فطرت اور عقل کے صحیح معیار پر بیٹھتے تھے۔ تو یہ جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب فطرت صحیح ہو تو انسان صحیح، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ شخص میری قوم کا ہے نہیں، یہ شخص میرے معاشرے کا ہے یا نہیں، تو وہ یکدم لپکے گا اور اس پیغام کو جو ہے وہ قبول کرے گا، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے کیا۔ اب اسی کی جو ہے دوسری منزل وہ ہے کہ جب انسان یہ قبول کر لے گا تو جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ میرا خالق ایک ہے، مجھے کسی اور کی پرستش نہیں کرنی، تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرب کے صحراؤں میں اور تپتی ہوئی گرمی میں انہیں لٹایا گیا، لیکن جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ ایک ہے، خالق ایک ہے، تو پھر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور بس کہتے رہے۔ انہیں یہ تک کہہ دیا گیا کہ آپ بس کہہ دیجئے کہ اللہ کے بغیر بھی کوئی شخص جو ہے وہ سنتا ہے، بس اتنی بات کہہ دیجیے، اور ہم آپ کو اس حد تک وہ پہنچ گئے تھے نیگوشیشن میں۔ لیکن انہوں نے کہا نا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لہٰذا یہی جو ہے کہ اللہ ایک ہے، یہیں سے جو ہے کانسیپٹ آتا ہے، وہ ہے توحید کا، جو ہم نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اب اس توحید پر مزید گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا بردر مقبول سے کہ وہ آئیں اور یہیں سے اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
برادران اسلام، توحید لفظ چھوٹا ہے مگر اس کی جو فلسفے یا ایگزامپل بہت بڑی ہے، کیونکہ اگر ایک نظریے سے دیکھا جائے تو دنیا شروع بھی اسی سے اور خاتمہ بھی اسی پر ہے۔ توحید کی دو ایگزامپل، ایک تو توحید عقیدہ ہے اور ایک توحید ہوگی عملی۔ اب اگر ہم عقیدے کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم سب یہ جانتے ہیں اللہ ایک ہے، مانتے بھی ہیں، اور جیسے ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ درخت ہے، پھل دیتا ہے، ہاں بالکل پتہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی گنوائی جا سکتی ہیں کہ جن سے انسان دیکھتا ہے، جیسے نیچر ہے، بارش ہے، ہو رہی ہے، اللہ تو حکمت اللہ کی ہے۔ یہ ہے توحید عقیدہ، عقیدے تو ٹھیک ہے۔ پھر ہے توحید عملی۔ مین مسئلہ ہے کہ توحید عملی پر زیادہ غور کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کیا حال ہے، اور شکر اللہ کا، لیکن کہنے سے زیادہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے یا کچھ ہے، یہاں وہاں کی فطرت ہے، تو میرے اس سے لحاظ پوائنٹ آف ویو سے ایسا ہے کہ پھر وہ نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ جسمانی روحانی طریقے سے اللہ کے سامنے پیش نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے صرف نمازیں فرض کی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں گئے، نماز پڑھ دی، سنت ہے، فرض ہے، نوافل ہے، پڑھ دیے تو اپنی طرف سے قرضہ اتار دیا، نہیں۔ اللہ کی عبادت ہے پورے روح سے اس کی بندگی کرنا، کہ ہاں ہمیں اللہ کی ذات نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور سب سے بڑا احسان و کرم ہے اللہ کی ذات نے کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا۔ کام ہر ایک انسان کرتا ہے، جیسے مزدوری ہے، لیکن عملی طور اور عقیدہ طور دونوں ہی صحیح ہونا چاہیے۔ صرف پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس پر اگر انسان ایک ورک پورا پڑھتا ہے تو اگر اس کی دو لائنوں پر بھی عملی طور سے توحید ہے، جو عمل کر لے تو میرے لحاظ سے وہ ورک پورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو احساس ہو جائے گا کہ میں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے رجوع مجھے پھر سے جانا ہے، یہ نہیں کہ ایک بار آپ پیدا ہو گئے اور صدیوں صدی ادھر تو کوئی دنیا پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، تو اس دنیا ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا، تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم توحید کو عملی لحاظ سے زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ اقرار تو ہم کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنے سارے پیغمبر جو اللہ کی ذات نے اس دنیا پہ بھیجے ہوئے ہیں، کس پیغمبر سے کس لحاظ سے کام لیا گیا، اور پھر ان کا عقیدہ اور عمل کس لیول کا تھا، صحابہ حدیثوں میں ہم پڑھتے صحابہ کرام کس لیول تک ان کا وہ عقیدہ اور عمل تھا۔ تو یہ سب پڑھ کر بھی ہمیں ہمارا وہ عقیدہ تو اپنی جگہ لیول پہ آ ہی جاتا ہے، ہاں بالکل صحیح ہے، یہ ہم ماننے کو بالکل تیار ہیں کہ بالکل صحیح ہے، صحابہ کرام بالکل ایسے تھے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے ایسا شخص ہو کہ جو اس چیز کا انکار کرے، لیکن پھر آ جاتی ہے عمل کی بات۔ میکسیمم ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فرض نمازوں کے لیے کم جڑتے ہیں، نوافل کے لیے زیادہ جڑتے، فجر میں لوگ کم ہوتے، تراویح میں زیادہ ہوتے، حالانکہ جو فرض جیسے جسم کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چلتا پھرتا رہے تو روح ضروری ہے، اسی لیے انسان کا اسلام کے دائرے میں ہونے کا میرے لحاظ سے اگر رہنا ہے تو آپ کو عملی تو یہ طرف سے توحید کو پکڑنا پڑے گا، نہیں تو اس کے باوجود انسان نہ ادھر کا رہا تو نہ ادھر کا رہا، کیونکہ ماننے کو تو سبھی مان رہے ہیں ہاں جی ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو میرے لحاظ سے وہ کسی بھی نہ اس سائڈ کا ہے تو نہ اس سائڈ کا۔ تو میرے کہنے کا صرف اتنی سی ایک عرض ہے کہ ہم سب جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کریں،
ہر ایک ہم بھائی جتنے بھی ہے یا ہر ایک انسان جو ہے اردو کم سے کم یا انگلش یا پڑھا ہوا ہے. تو اگر کوئی فجر کے وقت میں درس قرآن ہوتا ہے، بابر بھائی ہے، شعیب بھائی ہے، ہم سب یہ سکھاتے ہیں یہاں پر کہ قرآن کا ترجمہ یہ دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا پہ کیوں بھیجا، کس وجہ سے، کس مقصد سے. یہ نہیں ہے کہ آئے پہلے تو ماں باپ کے لیے سر درد بن گئے، پھر شادی کی، بچے ہو گئے، کھایا پیا، چلے گئے دنیا سے، پتہ نہیں آئے کیوں، گئے کیوں. تو ہمیں اپنی اصل جو اندر کی روحانیت کے لحاظ سے ہمیں اللہ کی طرف جھکنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. ہمارے محلے میں آپ دیکھ لیں بہت، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا محلہ جو ہے سب ہم مسلمان ہیں، لیکن عقیدے کے طور سے دیکھا جائے تو ہم سب وہ توحید کی طرف ہیں، لیکن عملی لحاظ سے ہم توحید سے بہت زیادہ دور ہیں، کیونکہ عمل کرنا اور عقیدہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. السلام علیکم. توحید جیسے کہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ فطرت کے بعد جب انسان کے پاس تنزیل وحی کے ذریعے یا بعثت انبیاء اور رسول کے ذریعے پیغام پہنچ آئے تو وہ یکدم اسے قبول کرتا ہے. تو یہی پھر جب اسے قبول کر لیتا ہے اور اگر وہ فطرت کے بیسس پر ہوا ہے تو پھر انسان پر جیسے بھی مشکلات آئیں وہ اس توحید پر قائم رہتا ہے. اب توحید کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ اکثر و بیشتر ہم سنتے رہتے ہیں، اس کا نام ہے ایمان. ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان دو طریقے سے، یا ایک تو انسان جو غیر مسلم ہے مثال کے طور پر، تو وہ اسلام کے فولڈ میں داخل ہی ہوتا ہے کلمہ شہادت پڑھ کر، یعنی کہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کر کر، یعنی اقرار باللسان جسے اصطلاحاً اگر ہم کہیں. تو یہ جو ہے ایمان کی اولین منزل ہے، یعنی کہ اس کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے. پھر جو اصل اور اتمامی منزل ہے وہ ہے کہ ایمان دل میں رسخ ہو جائے، دل میں جو ہے پیدا ہو جائے، جس کو تصدیق بالقلب کہا جاتا ہے اصطلاحاً. تو جب یہ ایمان دل میں جاگزین ہو جائے تو پھر بھی انسان جو ہے یعنی وہ قبول کرتا ہے جو بھی نبی یا رسول کے ذریعے سے، انبیاء اور رسول کے ذریعے سے اس تک پیغام پہنچے. پھر ایمان کی مختلف جو ہیں شاخیں ہیں آگے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، جس کا ذکر مختلف جا بجا ہوا ہے قرآن حکیم میں، آپ سب اس سے آشنا ہیں. جب ایمان انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کے بعد کی جو منزل ہے وہ ہے کہ انسان متحد ہو جائے، بلکہ مسلمان متحد ہو جائے. اگر اور اسے انٹینسیولی کہنا ہے تو مومن متحد ہو جائے، اور متحد مومن ہی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، میں پھر اس پر تھوڑا زور ڈال کر کہوں گا کہ مومن کہا ہے، کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کے معنی تھے. مومن جو ہے، بلکہ مومن جو ہے ایک دوسرے کی رحمت اور شفقت ایک دوسرے کو مہیا کرتا ہے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ میں پھیر بدل ہو سکتا ہے، کہ مومن جو ہے وہ رحمت و شفقت ایک دوسرے کو مہیا کرتا ہے. اور یہ جو پوری امت ہے یہ ایک جسم کی طرح ہے، اور اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف پیدا ہو تو پورے جسم میں ایک بے چینی اور ایک اس طرح پیدا ہو جاتا ہے. ہم ابھی معاملہ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس حدیث کے ضمن میں اگر ہمارے دل میں اگر درد پیدا نہیں ہوتا تو معذرتاً کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ یا تو ختم ہو چکا ہے یا تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا.
اگر ایسے ایسے ویڈیوز اور ایسے تصاویر دیکھ کر بھی ہمارے دل نہیں دہلتے تو معلوم ہوا کہ وہ فطرت تو دور کی بات ہے، ہم نے جو ہے وہ بس زبان سے لا الہ ادا کر دیا، بلکہ وہ بھی ہمیں وراثتاً مل گیا ہے۔ بہرحال اسی پر اتحاد پر درس دینے کے لیے یا بات کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا بردر بابر سے کہ وہ آئیں اور اس کو مزید اس میں مزید اضافہ کر والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک مقصد کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ مقصد تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آئے واعظ تبلیغ کر جائیں اور ایک فارملٹی کی طرح آئے اور چلے جائیں۔ ہمارا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ آج اگر ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس گاؤں کی فکر کو لے کر، پہلی بات ہمیں لینی تو فکر گلوبلی ہے، امت کی۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان خالی اپنے لیے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے لیے نہیں آیا ہے۔ مسلمان کا جو کام ہے سوسائٹی میں ایک جٹ ہو کر ایک دوسرے کی فکر کرنا، چاہے وہ فلسطین کے کونے میں ہو، چاہے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں ہو، لیکن آپ کی جو فکر ہے وہ گلوبلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ اور کون سا بھائی؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھو یہاں پہ ہم اس کو بہت ایزیلی لے لیتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، کیا وہ خالی نام کا بھائی ہے؟ کیا ہم نے اس کو ایک بار کہہ دیا وہ بھائی ہے تو ہو گئے؟ وہ بھائی خونی رشتے سے بھی نزدیک بھائی، جس کو ہم دینی بھائی کہتے ہیں، وہ بھائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میرا جو موضوع ہے وہ آج اتحاد پہ ہے۔ اتحاد یعنی یکجہتی پہ، جو آج ہماری امت میں یا مسلمانوں میں لیک ہے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، خود دیکھ رہے ہو آپ، اور اسی کے جو نتائج ہے وہ ہم بھگت رہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی کے متعلق، اتحاد کے متعلق، اتحاد امت کے متعلق ایک آیت بہت زبردست، جب میں نے آیت پڑھی تھی تو پہلے کہیں نہ کہیں میں بھی کسی ایک تھاٹ آف سکول کے ساتھ منسلک تھا، لیکن جب یہ آیت میرے سامنے آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب یہ آیت میں نے پڑھی واللہ عالم میرے رونگٹے کھڑا ہو گئے۔ مجھے اس آیت نے پرپس دکھایا، کیا پرپس دکھایا؟ کہ انسان تجھے کیا کرنا ہے؟ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور کیا کرنا ہے؟ تفرقوں میں نہیں بٹنا ہے، جمیعاً ولا تفرقوا، تفرقوں میں نہ بٹ جانا۔ کیونکہ اگر تم تفرقوں میں بٹ گئے، جیسے ہم درس قرآن میں جو ہوتا ہے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیا روش انہوں نے اختیار کی، کس طرح وہ تفرقوں میں بٹ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مختصر یہی بات ہے کہ آج اتحاد امت جو کہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، سب مسلمانوں میں یہ چیز جو ہے عام ہو چکی ہے کہ وہ اپنا سنبھال رہے ہیں۔ کوئی ایک سکول آف تھاٹ اپنے کو سنبھال رہا ہے اور اپنے کو جنتی گروہ ڈکلیئر کر رہا ہے، دوسرا سکول آف تھاٹ اپنے کو، یعنی دوسرا جو فرقہ ہے، میں آسان الفاظوں میں کہوں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں۔ تو اسی یکایکی میں، اسی میں جو بیچ والے لوگ ہیں، جو فرقے والے لوگ ہیں، وہ پس رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک سوچ رہا ہے کہ کیا میں غلط ہوں یا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل سائیکالوجی کو ہی توڑ دیا۔ قرآن نے کیا کہا کہ بھائی تمہارا کام تفرقوں میں بٹنا نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کو تھامو۔ اس قرآن کو جس نے تھام لیا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو اس قرآن سے دور ہو گیا تو گمراہی کا باعث قرآن،
ٹھیک ہے. تو امت، بات ہو رہی ہے امت کی، اتحاد امت کی. امت کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم مقصد لوگ، ایک پرپز، ایک مقصد جن لوگوں کا ہو ان کو کہتے ہیں امت. کیا کہتے ہیں؟ امت. ٹھیک ہے. تو میں اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گا. ہم سب نے اگر اسکول گئے ہیں ہم، تو وہاں پہ ایک چیپٹر ہوا کرتا تھا 5th میں کہ اتفاق میں طاقت ہے نا. ایک والد تھا ان کا اور اس کے کچھ بچے تھے، ان کو وہ سکھا رہا تھا کہ اگر تم بٹ گئے، سنگل ہو گئے، انہوں نے ایک لکڑیوں کا گٹھا لیا اور ان کو الگ الگ کیا، اور ان کے تھرو وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر تمہیں سنگل دی جائے تو توڑنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی، لیکن جب آپ ان کو کولیکٹیولی ایک جمع کریں گے، گٹھا بنائیں گے، توڑنے کی کوشش کریں گے، ٹوٹیں گے نہیں. تو یہاں سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے. یہ میں نے ایک ایگزامپل لی تھی یہاں پہ کیونکہ بچے بھی ہیں تو ان کے لیے، کہ جب تک مسلمان اس گٹھے کی مانند ہے، جمع ہے، تو ان کو توڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. جو کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جب تک مسلمان اکٹھے تھے، یونٹی میں تھے، قرآن کو امام بنایا تھا، قرآن سے ان کا فلسفہ، ان کی مورالٹی نکل رہی تھی، تب تک مسلمان غالب رہے. تب تک مسلمان کی ہسٹری اٹھاؤ، تاریخیں اٹھاؤ، مسلمان غالب رہے. اور جیسے مسلمانوں نے قرآن سے دوری کنارہ کشی کی، فرقوں میں بٹنا سٹارٹ کیا، ایک دوسرے کو جہنمی ڈکلیئر کرنا سٹارٹ کیا، کافر مرتد کہنا سٹارٹ کیا، تو مسلمانوں کا جو زوال ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ اسی کے نتائج. ٹھیک ہے. اس کے بعد اتفاق جو ہے، اگر اتفاق نہیں ہے ہم لوگوں میں تو ہم اصلاح کر نہیں سکتے بالکل بھی، نہ تربیت نہ اصلاح. کیوں؟ کیونکہ جب میں کسی کو اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ یہ تو شاید اس فرقے سے، اسکول آف تھاٹ سے، تو یہ تو وہ اسی کی باتیں بتائے گا. جب تک ہم ایک پوائنٹ پہ جمع نہیں ہوں گے، اور وہ پوائنٹ قرآن ہے، اگر ہم قرآن اور حدیث پہ جمع نہیں ہو رہے ہیں تو تب تک یاد رکھے کوئی اصلاح اور کوئی تربیت نہیں ہونے والی. آپ کی مورالٹی باہر سے آنے والی ہے، آپ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے اگر آپ قرآن کو امام نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بات ہوگی اتحاد کی. اب دیکھو ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ بہرحال اتحاد تو ہوگا نہیں، ہم اپنی اپنی راہ سنبھال لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی راہ، اپنے اپنے فرقے کو چل پڑتے ہیں، اپنی اپنی راہ سنبھالتے ہیں. اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اس کے میں ایک آپ کو بحی کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے بڑی ہی زبردست، حدیث جبریل ہے. یعنی جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے کہ جبریل نے فرمایا، اے اللہ نے حکم دیا جبریل کو، جاؤ ایک فلاں بستی ہے، اس کو الٹ دو. کیا کرو؟ اس بستی کو الٹ دو، یعنی پلٹ کر دو. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ اس بستی میں فلاں ایک بندہ ہے. بولا وہ پلک جھپکنے تک بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. یعنی کون کہہ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام، ایک فرشتہ. پلک جھپکنے کی یہ کوئی ایگزامپل نہیں دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اتنی انٹینسٹی کے ساتھ وہ عبادت کر رہا ہے بندہ، پلک جھپکنے تک. اب سوچو نا کیا مرتبہ ہوگا وہ عبادت کا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو، پہلے اس بندے پہ الٹو جا کے، پھر باقیوں پہ. اور اس کے ریزن میں بتاتے ہیں کہ اس بندے کا چہرہ میری غیرت کے لیے کبھی سرخ نہیں ہوا. میرا دین، میری شریعت پامال ہوتی رہی، دھجیاں اڑتی رہی اس کی. وہ بندہ اپنی عبادت، اپنی نوافل، اپنے عبادت، اپنے آپ کا تزکیہ، اپنا آپ کونے میں بٹھا کے بچا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اتحاد اس چیز کا نام نہیں ہے. اگر ہم نے جب تک اتحاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اتحاد ہوتا ہے اجتماعی، انفرادی اتحاد نہیں ہوتا ہے، اجتماعی ہوگا، سب لوگوں کے لیے مل کر ہمیں ان کی فکر کرنی ہے. اور یہ مسلمان کا پرپس اور یہی کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد دوسرے کی فکر کرنا، جیسے کہ میں نے بتا دیا، یہ کمپلسری ہے مسلمان پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایک مشن کے ساتھ بھیجا. اور مشن کیا تھا؟ مشن کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا؟ دین الحق اور ہدایت اور دین الحق لے کر
بھیجا دنیا میں. کیوں؟ وہ کیا کرے؟ تاکہ پورے دین کو کیا کر دے؟ غالب کر دے. کیا کر دے؟ غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی گراں گزرے. یعنی آپ کو حق بولنے کی، حق کو ہے نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرنے کو، حق کو پریزنٹ کرنے کو آپ کو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہے کہ باطل کیا کہے گا یا باطل کی نظروں میں ہم کیا ہو جائیں گے. حق حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ دین الحق دے کر بھیجا، تاکہ کیا کریں آپ؟ تمام ادیان پہ، تمام باطل نظاموں پہ اس نظام کو قائم کر کے دکھائے. یہ ہے پرپز، یہ ہے مقصد. اور یہ اکیلے سے کبھی پاسبل نہیں ہے. جب تک کہ یونٹی، جب تک کہ اتحاد، جب تک کہ آپ کے پاس نمبرز نہ ہو، لوگ نہ ہو، تب تک یہ چیز آپ کیا کرو گے اس کو اکیلے بول کر. ٹھیک ہے، تو یہ تھا مشن. کیا تھا؟ مشن. اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بہترین انداز میں ایڈریس کرتے ہیں. کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتے ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتے ہیں. کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا تم فرقوں میں، ذاتوں میں، کیا یہی باتیں تھی دنیا میں آنے کی؟ یہی مقصد تھا؟ یہ مقصد بالکل نہیں تھا. یہ چھوٹی، بالکل یہ گراس روٹ لیول پہ چیزیں ہیں جن پہ ہمارے اختلافات ہیں. بڑے بڑے اختلاف ہم نے چھوٹی سی چیزوں پہ کر رکھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے ایک پرپز کے ساتھ بھیجا ہے، ایک مشن کے ساتھ بھیجا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف نہ کرو، ایک یکجہتی میں آ جاؤ، ایک یونٹی میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو میرا موضوع بھی اسی کے متعلق ہے کہ ہمیں جو ہے کس طرح جو ہے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور وہ یونائٹ ہونے کے بغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، ایک اور شاعر ہے علامہ اقبال کا، کہتے ہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. یعنی ہمارا فائدہ بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے اس قوم کا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم کیا ہے؟ بھائی ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو اب ہمارا نقصان بھی ایک ہوگا اور فائدہ بھی ایک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم بھائی ہیں. یہ چیز مائنڈ میں لے آؤ. ٹھیک ہے، اپنی اسلام اپنی کرنے نہیں آیا ہے. اور یہ ہماری نفسیات میں اس طرح گھول کر پلا دیا گیا، ہمارے گھر والوں کے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا ہماری سوسائٹی اس طرح ڈال دیا ہے کہ بھائی تو اپنا کچھ کر لے، ٹھیک ہے، تو اپنا کچھ پڑھ لے، کل کو آرام کرے گا، کل کو یہ چیزیں نہیں دیکھنی پڑیں گی. بھائی یہ تو ہماری نفسیات کے باہر سے باتیں آ رہی ہے، بلکہ قرآن اس کا درس ہی نہیں دے رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم کیا ہو؟ سب سے خیر والی امت ہو، دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، برائی سے روکتے ہو اور بھلائی کی دعوت دیتے ہو. تمہیں تو اس لیے نکالا گیا ہے، دوسروں کے لیے، تمہیں اپنے لیے تو نہیں نکالا گیا ہے. لیکن مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ فرقوں میں بٹ کے اپنا ریسٹرکٹ کر دیا، بھائی اس سے باہر نہیں، تم یہاں ہی رہو. ٹھیک ہے، تو اسی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی اور ایمان بھی ایک. نبی بھی سب کا ایک ہے، ایمان بھی ہے، دین بھی ایک ہی ہے. تو پھر کس چیز پہ اختلاف؟ پھر اختلاف کس چیز پہ؟ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک. واللہ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے مسلمان بھی ایک. کیا 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 کہہ سکتے اس کو ہم؟ ایک شکوہ کیا مسلمانوں سے، ایک شکوہ کیا ہے کہ یار کیا ہو جاتا تم اگر ایک مسلمان بن جاتے، اپنے آپ کو اہل حدیث یا بریلوی یا شافی یا مالکی نہیں کہہ کر ایک مسلمان کہہ لیتے میں مسلمان ہوں، تو کوئی بڑی بات تھی؟ نہیں تھی. تو بہرحال اسی اتحاد میں آپ کو ایک بات سناؤں گا. ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایسے اسکرول کر رہا تھا، تو میرے ایک سامنے سے ایک اسٹیٹ گزرا. ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ جو آج کے دور کا اسٹیٹ ہے. جب وہ میں نے اسٹیٹ دیکھا تو جو یہودی ہے، جیوز ہے، ان کے اندر کس قدر جو ہے اتحاد ہے. وہ یہودی کیا کر رہے ہیں، آپ تو وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، کس قدر جو ہے ہم پہ گراں صبح کی بیداری ہے نا. ہمیں کب قوم سے، اللہ سے پیار ہے، ہمیں نیند پیاری ہے، ہمیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پہلے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر دیا ہے، ایمان، اس سے ہم خالی ہے. ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے اقرار باللسان. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ایک بار جب آپ نے تصدیق کر دی، پھر یقین والا ایمان، پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ذات پالنے والی، مارنے والی وہ ہے. پھر آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
تو اسی کے متعلق جب میں اسٹیٹ دیکھ رہا تھا تو اسرائیل جو ہے آفر کر رہا ہے کس کو؟ یہودیوں کو، کہ تم آؤ اسرائیل میں آؤ، ہم تمہیں سٹیزن شپ دیں گے، ہم تمہیں سٹیزن شپ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا پلان آج کا نہیں ہے. اور ہمارے مسلمان پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا سازشیں ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے یہ کہتے کہ سازش نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے، یہ اسٹریٹجیز ہے. یہ جو 100 سال 1500 سال یا 1400 سال پہلے انہوں نے کی ہے اس کو لے کے کمپیٹنسی کے ساتھ لے کر یہ چل رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے. کیوں؟ کیونکہ تم سے ہوا ہی نہیں، تمہارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا، تم سازش ہی کہو گے، تم سازش ہی کہو گے. ٹھیک ہے. تو آج جس طرح وہ مسلمانوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں نا، تو یہ کوئی انسٹنٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتے آ رہی ہے 1948 سے. اسرائیل کی فاؤنڈیشن ہوئی تھی 1948 میں، اور آج 2025 کل کی نیوز ہے 400 سے زیادہ انہوں نے پھر مار دی. سیز فائر کے ہونے کے باوجود. اور کیا کہا نیتنیاہو نے؟ اٹ از بگننگ، ابھی یہ شروعات ہے. اس نے پرکھ لیا ہے کہ یہ قوم بے غیرت ہو چکی ہے، یہ مسلمان خالی ہو چکا ہے، یہ فرقوں میں اتنا بٹ گیا ہے کہ اس کو اب نہیں دکھتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے. یہ اب اس کو مارنے کے چکروں، مسلمان کو مارنے کے چکروں میں ہے. اور اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت نہیں ہے. جو سمجھدار ہو، جو قرآن سے مطالعہ کرے، وہ پہنچ جائے گا کہاں کون ہے اس کے پیچھے، کون جو بانٹ رہا ہے، کون ہے جو وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے، اوپر سے مہرے بنا رکھا ہے، گھما رہا ہے، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یونائٹ ہو جائے، قرآن کی طرح رجوع القرآن، قرآن کی طرف جڑ جائیں، قرآن پڑھنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے بن جائیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ بہترین تم میں سے وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس سے بڑا کیریئر کون سا ہے؟ اس سے بڑا کیریئر کون سا ہے؟ کوئی اس سے بڑا کیریئر نہیں ہے. یہ میٹرکس نے آپ کو دبا رکھا ہے کہ آپ پڑھو، دنیاوی علوم کو، تعلیم کو حاصل کرو. ایک طرفہ علم کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا نا، دنیاوی علوم کو ادھر کر دیا، دینی علوم کو ادھر کر دیا. بولا اس کو چھوڑ دو، اس کو پکڑو اور تم کامیاب ہو جاؤ. یہ میٹرکس ہے. اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو 10 سال ایسے رکھتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتے. 8 کتابیں، 15 کتابیں، کاپیاں، ہوم ورک، اسائنمنٹ، اتنا پھنسا کے رکھتے کہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان ہے، میرا مسلمان سے کوئی ناتا ہے. ختم. اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں جو کرپٹ لوگ دکھتے ہیں نا، مورلی کرپٹ لوگ، یہ وہی لوگ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس قدر جو ہے میٹرکس میں الجھایا رکھا، تعلیموں میں الجھایا رکھا، جن کو غور و فکر کرنے کی. اور اس کے برعکس یہودیوں میں کیا ہوتا ہے، بنی اسرائیل میں یا جیوز میں کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اتنے ڈیولپ ہے کہ وہ اس دماغ کو پڑھ چکے ہیں، اس دماغ کی سٹڈیز تک انہوں نے، اس میں گولڈ میڈل ہے، ان میں نوبل پرائز لے رکھے ہیں. اس دماغ کی ڈیولپمنٹ کو پڑھ رکھا ہے کہ کب بچے کو کیا چاہیے، اس وقت اس کو وہ دے دیتے. ان کو پتہ ہے 3 سال 4 سال میں یہ اس کا مائنڈ، اس کا جو دماغ کا اگلا حصہ ہے، فرنٹل لوب جو ہوتا ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. ہم اس کو کیا سکھائیں، اس وقت کیا چاہیے اس کو، اس وقت یہ اس کو ڈال دیتے ایک ایسی چیز. وہ کیا ہوتی ہے کہ تم سب سے بہترین ہو. تم کیا ہو؟ سب سے بہترین ہو. اور یہ سب جو تمہیں دنیا میں دکھ رہے ہیں تمہارے علاوہ، یہ جانور ہے، یہ گوئمس ہے، یہ تمہاری برابری کے نہیں ہے. ان کے ساتھ جو چاہو وہ ٹریٹ کرو، لیکن تم کیا ہو؟ بہترین ہو. تم اللہ کے بیٹوں میں سے ہو. معاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور یہ اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں کہ تمہارا ان کے ساتھ نہیں ہے مقابلہ، تم سپیریئر ہو. اور یہی سپیریئرٹی ان کو لفٹ کرتی ہے. اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ تم محکوم ہو، تم مغلوب ہو، تم مغلوب ہونے کے لیے آئے، تم غالب نہیں. میڈیا کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ. اکنامی کنٹرول کون کر رہا ہے؟ یہ یہودی. تو مسلمانوں کی انہوں نے امیج اس طرح خراب کی، اسلام کے نزدیک بھی کو آنا نہیں چاہتا ہے. اور آدھے سے زیادہ مسلمانوں نے خود کر دی، ادھر سے آگے فرقوں میں بٹ کے. ٹھیک ہے. تو میں زیادہ اس پہ تفصیل نہیں کروں گا. اور کچھ اور سٹیٹس تھے، بہرحال ابھی ٹائم کی کچھ قلت ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا. نوبل پرائز کے ریگارڈنگ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. اگر ہم نوبل پرائز کے ریگارڈنگ دیکھیں نا، دنیا میں 2016 تک کا سٹیٹ ہے کہ 965 لوگوں کو جو نوبل پرائز ملے ہیں. 965 لوگوں کو دنیا میں نوبل پرائز ملے ہیں. 2 بلین مسلمانوں کی پاپولیشن ہے، اور ان میں سے 2 بلین میں سے نوبل پرائز کتنے کو ملا ہے؟ 8 لوگوں کو. اور ان میں سے کتنے لوگوں کو ملا ہے؟ 216 لوگوں کو. سوچو کس طرح، کیونکہ ان کے پاس پلان تھا. پلان کیا تھا کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو ہولڈ کیا، اکنامک کو ہولڈ کیا، ایجوکیشن کو ہولڈ کیا، تو ہم ہی غالب رہنے والے ہیں.
ایگزیکٹلی سی بات ہے. اور ہمیں مجبوراً ان کے پاس جانا پڑ رہا ہے چیزیں پوچھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. علم جو ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بولا اللہ نے پڑھو. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھو، اللہ نے بتایا اللہ کے نام سے پڑھو. ہم نے اس اللہ کو ہی سائڈ پہ کر دیا، پڑھنا سٹارٹ کر دیا. اب کیا پڑھ رہے وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے، پڑھا بس. ٹھیک ہے، تو ہماری علم جو ہے، اور علم بھی 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ جو دیا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے ڈیوائن جو بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکوائرڈ نالج جیسے کہ فیضان بھائی نے بتایا فطرت میں، کچھ فطرت میں ہوتا ہے اور کچھ انسان کا جو دماغ ہے وہ محاسبہ کرتا ہے، چیزوں کو دیکھ کے انالائز کرتا ہے، پھر ایک رزلٹ نکالتا ہے تو وہاں سے وہ سیو کرتا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج. لیکن ایکوائرڈ نالج جو ہے ڈینجر ہو جاتا ہے وداؤٹ ڈیوائن نالج. ڈیوائن کیا ہے؟ جو اللہ نے بھیجا ہے، قرآن، وہی، یہ ڈیوائن نالج ہے. اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے اور خالی کیا ہے ایکوائرڈ نالج ہے جو آپ نے چیزوں سے لے لیا، تو آپ کا دماغ ایکوائرڈ نالج کے حساب سے پروسیس کرے گا، نہ کہ ڈیوائن نالج کے حساب سے. اور یہی چیز جو ہے فساد ہے نا، اور الہام. یہ جو ہے نا، یہ ایتھیسٹ جو یہ جو عقیدہ ہے یہ لے کر آتا ہے، یہی ہے. کون سا؟ سائنسی علوم. اگر اس میں ڈیوائن نالج نہیں ہے، اگر ہم نے اس کو یعنی اللہ کے کلام کو اس کے ساتھ میں نہیں رکھا. ٹھیک ہے، تو اسی کے ریگارڈنگ ایک اور جو ہے شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ. اگر اللہ سے آپ کو کوئی تعلیم دور کر رہی ہے وہ فتنہ بن گئی. ٹھیک ہے، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی. اور اگر حق کے لیے نہ اٹھے شمشیر بھی فتنہ. شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. شمشیر ہی نہیں، اگر نعرہ تکبیر بھی آپ کا جو انٹینشن ہے کلیئر نہیں ہے، اللہ کے لیے مخلص نہیں ہو، تکبیر اور کسی کے لیے، تو یاد رکھے وہ بھی فتنہ ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تو اسی پہ میں جو ہے کنکلوڈ کروں گا. تو اس وقت جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ میں پوائنٹس میں گناؤں گا. سب سے پہلے قرآن کی طرح رجوع الی القرآن. قرآن سیکھنے کے لیے اتنی عربی سیکھ لے کہ براہ راست قرآن سے آپ کلام کر سکیں. ٹھیک ہے، بہرحال ہماری ایج ابھی نکلی نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ فوکس ہمارا رہے گا جو نئی جنریشن ہے، چھوٹے بچے ہیں، ان پہ کہ ان کو ہم عربک جو ہے سکھائیں، قرآن کے ساتھ براہ راست جوڑے، یونٹی کے ساتھ. فی الحال ہم اس گاؤں پہ کام کریں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم جو ہے آگے بھی اس کو کام کو بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، تو آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تباہ خاک کاش کر. تو اتحاد کی، یکجہتی کی، یونٹی کی اس وقت بہت ضرورت ہے. اس کے بغیر بھی انہوں نے بہت سی چیزیں کور کی. ایک جو بات انہوں نے بیان کی وہ علم کے ضمن میں تھی کہ ہم نے علم کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے دنیاوی اور دینی لحاظ سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب انسان صرف عقل کے بیسس پر دنیا کو سمجھنے جائے گا تو اس کا حتمی نتیجہ الحاد ہے. لیکن جب فطرت کو ساتھ لے کر چلے گا تو انشاءاللہ اس کی مکمل رہنمائی ہوگی. اور اس چیز کو یعنی کہ علم کو پس پشت رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اگر بحثت امت جو ہے اگر بلنڈرز کے ہیں تو یہ ہم نے کیا ہے. ہمارے جو دینی طبقہ ہے انہوں نے علم کو بہت ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں دینی علم ورسز جو ہے ماڈرن علم کی جنگ چھڑی رکھی کافی عرصے تک، اور ابھی بھی چل رہی ہے. لیکن ہمیں وہ جو ماڈرن علوم ہیں، جو جدید علوم ہیں، ان کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جس حد تک ممکن ہو سکے، اور یاد رہے صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں جس حد تک ممکن ہو سکے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسی ضمن میں بردر سفیان کا موضوع ہے قرآن اینڈ سائنس، لہٰذا میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مزید بات.
ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب یہاں پر آئے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فجر کلب کے ممبران کا, جنہوں نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے یوتھ کی اصلاح اور تربیت کرنے کا. میرا آج کا موضوع ہے قرآن اور سائنس. میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کے جدید دور میں سائنس کو ویریفائی کرے. حالانکہ قرآن 1446 سال پہلے ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ جو شخص روزے رکھتا ہے اور وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے وہ دوسرے منتھ میں وہ روزے رکھ سکتا ہے. یعنی اللہ نے قرآن میں کلیئرلی کہا ہے جب کوئی شخص روزے رکھتا ہے تو اس کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اس کی صحت بھی بہترین ہو جاتی ہے. اب ہم سائنس کے مطالعہ سے دیکھیں. ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ گلوکوز بن کر ہمارے جسم میں سیلز کو انرجی دیتا ہے, لیکن یہی گلوکوز ایک چیز کو زندہ رکھتا ہے, وہ ہے زومبی سیلز. زومبی سیلز یعنی پرانے خراب سیلز, وہ ہمارے تازہ سیلز کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو گلوکوز کی ڈیلیوری کم ہو جاتی ہے اور وہ سلولی ختم ہو جاتے ہیں. برادر امجد کا موضوع ہے سیرت پر. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سیرت پر درس دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب نامکمل ہے. یہ اقبال جو کہہ رہا ہے سن لے اے جوان مسلم کہ تیری زندگی کا نور صرف سنت کا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ٹائم اپنا آخری خطبہ دیتے ہیں جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم گمراہ نہ ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت. اور آج لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے چھوڑ دو تو بھی ٹھیک, نہ چھوڑو تو بھی ٹھیک. کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو ہم نے یہ بات کہتے ہوئے سنا ایک ہی مارکس ہے, مل جائے تو بھی ٹھیک نہ ملے تو بھی ٹھیک. کبھی کسی پولیٹیشین کو ہم نے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ ایک ہی ووٹ ہے, اگر مل جائے تو بھی ٹھیک نہ ملے تو بھی ٹھیک. کبھی کسی شاپ کیپر کو ہم نے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ ایک ہی کسٹمر ہے, مل جائے تو بھی ٹھیک نہ ملے تو بھی ٹھیک. جبکہ ایک ووٹ سے ہار اور جیت کا فیصلہ ہوتا ہے, ایک مارکس سے پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کا مطلب ہم قرآن سے انکار کر رہے ہیں. اگر ہم نبی کی سنت چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم قرآن سے بھی انکار کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری توحید بھی درست نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا کا سب سے اچھا انسان مانتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم کیوں نہیں اپنا رہے اپنی زندگی میں. ہمارا کہنا کچھ اور, ہمارے الفاظ کچھ اور ہمارے عمل غیروں کے طریقے پر, اور ہمارا پورا جینے کا ڈھنگ غیروں کے طریقے پر. ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میرے بھائیوں,
آج اگر دنیا کے تانوں کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، کل بعد مرنے کے یہ نیکیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے کام آئے گی، نہ کہ دنیا کا دکھاوا، نہ ہی دنیا کا تانے۔ اگر اللہ کسی کو کامیاب کرنا چاہے، اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے تو اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے کامیاب کر دے، اللہ جسے چاہے اسے عزت دے دے، اور اللہ جسے چاہے اسے دولت عطا کرے۔ اللہ کامیابی کا دینے والا ہے، اسباب بس ایک ذریعہ ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پر یقین کرو، کامیابی ملے گی انشاءاللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، اور اسی میں 100% کامیابی ہے۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے زنگ لگتا ہے لوہے کو، ویسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور اس دل کے زنگ کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت و تلاوت قرآن، کثرت سے موت کو یاد رکھا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور تلاوت کا مفہوم مجھے امید ہے آپ سب اب سمجھ گئے ہوں گے۔ لہٰذا اسی ضمن میں کثرت و ذکر الموت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی فرماتے ہیں کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر مومن ہوا تو اب غور کیجئے مزہ کہا گیا ہے، لہٰذا اگر مومن ہوا تو اچھا مزہ چکھے گا، اگر مومن نہ ہوا، کافر ہوا، تو پھر ویسا ہی مزہ اسے حاصل ہوگا۔ اسی ضمن میں بردر مقصود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہاں پہ مرگ سے دل کی طرح دام نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں، راستہ ہی نہیں چلتا ہے، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف۔ ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا، یہ جینا کوئی دین ہے جس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک، کیسا خطرناک لفظ ہے، موت سے ہر شخص بھاگتا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَلِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا شعیب سے کی دعائیں اور مستقبل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا فیوچر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے متعلق۔ السلام علیکم۔ دیکھو یہ فنکشن تو آج ہو گیا کمپلیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مقصد جیسے بابر بھائی نے بھی بتایا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف واعظ و نصیحت سنیں گے اور پھر گھر جا کے بھول جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، واعظ و نصیحت ہم جمعہ میں بھی سنتے ہیں آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، لیکن مین اب کام کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ ہم صرف سنیں گے، گھر جا کے بھول جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، مین کام کیا ہمارا کرنے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بابر بھائی نے بات کی اور فیضان بھائی نے بھی، کہ ہم نے جو علم ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیا ہے، مدرسہ کو الگ کر دیا، سکول کو الگ کر دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ جو سکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو تھوڑا اس طرف آ جاؤ، مسلمان کا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو دونوں چیزیں ایک ساتھ لینی ہے۔ یا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے مدرسے کو الگ کر دیا، اور وہاں پر بھائی مدرسے میں کس کو بھیجتے ہیں، بھائی جو کہیں لگا چلو بھیج دو اس کو مدرسہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مدرسہ اور سکول کے درمیان والا راستہ لینا ہے کہ دین بھی ہم سیکھیں اور منظم طریقے سے دین سیکھیں۔ ایسے نہیں کہ مولوی آئے گا، وہ الف با تا سنائے گا، نورانی قاعدہ تلاوت کرے گا، بس ختم، نہ وہ نہیں ہے نا۔ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری معلوم ہونی چاہیے ہمیں،
वहाँ से फ़लसफ़ा निकालना है हमने वहाँ उसी ज़िम्मन में। अब हमारी जो ये कोशिश है यहाँ पर, बहरहाल हकीर कोशिश है, छोटी कोशिश है, लेकिन गोल हमारा बड़ा है इसमें, ठीक है ना। अब हम तो इस वक्त फ़िलहाल 10-12 जुड़े हैं, ये पहला महीने का हमारा, या हर महीने अब होता रहेगा यहाँ पर मंथली कनेक्ट, हर महीने होता रहेगा इंशाल्लाह महीने के आखिरी संडे में। और यहीं तक हमें नहीं रुकना है। अभी इसमें बहुत सारे प्लान्स लाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा दरस कुरान चल रहा है इस वक्त, अल्लाह ताला मदद नहीं करेगा तब तक खुद हमें एक्शन नहीं लेना है। जितनी सलाहियतें हमें वो सारी यूज़ करनी है जहाँ तक हो सके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चा स्कूल में भेजते भी हैं, मैं इस वक्त कहता हूँ स्कूल जो है इस वक्त फहाशी के अड्डे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी जो है फहाशी के अड्डे हैं इस वक्त। सोशल मीडिया पे फहाशी कहाँ से बचाएगा वो, जब तक ना उसको ईमान होगा खुद को। तो ये बहुत बड़ा फितना है इस वक्त। तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं, बच्चे को बच्चा समझ रहे हैं, 30 साल तक, हाँ जी बच्चा है, इसको भी कुछ पता ही नहीं। उसको पता होता है सारा 7-8 साल तक, 8-10 साल तक उसको सारा पता चल जाता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, क्या नहीं चल रहा है। हम बोलते हैं नहीं अभी 30 साल का 35 साल का भी बच्चा है, इसको भी बच्चा रहने दो। बाकी सारे हरकतें वो करते हैं, ठीक है ना। मकसूद है ये क्या नाम है, ज़फ़र है, ज़फ़र है ना तेरा नाम। हम क्यों उसको बच्चा बोलेंगे? कितनी उम्र है तेरी? 13 साल है। तो फिर 13 साल कौन सा बच्चा हुआ? अब इसके दिमाग में हम डालेंगे भाई तू बच्चा है, भाई तू बच्चा है, भाई तू बच्चा है, ये सीखेगा कब? फिर बेचारा सीखेगा ही नहीं ना। तो ये हमारी बहुत बड़ी क्या है, ये फॉल्ट है हमारा बहुत बड़ा। उसके बाद एक तो फहाशी आ गई इस सोसाइटी में, दूसरा नशा आ गया। बस ये 2 चीज़ें मेन, जहाँ तक मैंने गौर फिक्र किया, नशा और फहाशी। मुसलमान जितना भी चाहे ना मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं रोज़े रखूँ, मैं इबादत करूँ, ये 2 चीज़ें उसको आने नहीं देंगी। कुछ भी करेगा, ये फहाशी और दूसरा क्या, नशा, ये 2 चीज़ें इसको आने नहीं देंगी। और इसी से हमें रोकना कब है, जब इसकी तरबियत, बच्चे की तरबियत हम कम से कम 12 साल तक इस नहज पे करें, इस्लाम के नहज पे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का बेटा हज़रत उसामा बिन ज़ैद, ठीक है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा आर्मी कमांडर बना के। एज कितनी है? 17 साल। कितनी है एज? 17 साल एज है, और आर्मी कमांडर बना के भेजा। और किन के खिलाफ भेजा? रोमन्स के खिलाफ, जो सुपर पावर थी उस वक्त। और हमारा 17 साल का बच्चा क्या कर रहा है? रीलें बना रहा है, टिकटॉक बना रहा है, उसको पता ही नहीं है, पबजी खेल रहा है। तो अब हमें क्या करना है? काम करने वाले करने हैं। इधर भाषण हम सुन लेंगे इधर, लेकिन काम अब करने वाले करने। काम क्या करने वाले करने? सबसे पहले हमें कुरान के साथ जुड़ना है, सबसे पहले। तो कुरान हमें कहाँ स्टार्ट कर लिया? हमने तो स्टार्ट कर लिया कुरान, दरस कुरान, ठीक है ना। उसमें जुड़ना है। क्या करना है? उसमें जुड़ना है। फजर पे हमने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, आधा घंटा या पौना घंटा मुश्किल से, तकरीबन 1 या 1.5 साल लगेगा, ठीक है ना। 1.5 साल तकरीबन हमारा है। कोशिश हम करेंगे रमज़ान टू रमज़ान, लेकिन वो शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम। तकरीबन 1.5 साल या 2 साल भी जाएंगे, उसके बाद फिर से और डीप जाएंगे, खुद भी सीखेंगे, सिखाएंगे भी। तीसरी चीज़ अरबी सीखनी है, ठीक है ना। अब हमने क्या सोचा, नहीं अरबी हम सीख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? आराम से सीख पाएंगे ना, क्यों नहीं सीख पाएंगे हम अरबी? और अरबी के लिए हम बाज़ाब्ता एक टीचर लाएंगे जो बाज़ाब्ता अरबी सिखाएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह ये हमारे प्रोग्राम में है, ठीक है ना। ये हम जल्दी करेंगे कि जो अरबी है वो यहाँ पर जैसे इतनी अरबी आ जाए कि कुरान जब पढ़े खुद समझ आ जाए कुरान क्या कह रहा है, वो चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। ये हमने पहले भी किया, जनवरी के महीने में 30 दिन में हमने कंप्लीट किया था सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। और वो बिल्कुल ऊपर से था, 30 दिन में हमने किया बिल्कुल ऊपर से, ताकि एक पिक्चर आ जाए बच्चों में। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं रमज़ान के बाद स्टार्ट सीरत पे, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी मुबारक है, उस पे हम दर्स देने जा रहे हैं, ठीक है ना। हफ्ते में 2 या 3 क्लास रहेंगी और हम पूरा शेड्यूल ग्रुप में डाल देंगे, और वो होगा तकरीबन मगरिब के बाद या ईशा के बाद, ठीक। तीसरी चीज़ क़ससुल अंबिया, यानी कि जितने भी अंबिया पिछले गुजर गए हैं या जिनका जिक्र कुरान में है, तकरीबन 28 का जिक्र आया है कुरान में, उन सभी की जो हमारी वो पता होनी चाहिए ज़िंदगी के बाद, क्योंकि वो सारी रिपीट होती है कुरान में। फिर जब दरस कुरान होगा, क्योंकि दरस कुरान में ऐसे स्टोरी नहीं बताई गई, ठीक है ना। कहीं पर बनी इसराइल का कोई वाक़ा आ गया, अब हम कहानी लग जाते हैं वहाँ सुनने। अब पहले ही जब पता होगी माइंड में कि हाँ बनी इसराइल कौन है, कौन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, पूरा पता होगा, तो फिर कुरान जब हम पढ़ेंगे उस वक्त डायरेक्ट हम सबक वहाँ से ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी। तो 3 चीज़ें हमारे साथ चलेंगी, दरस कुरान, सीरत और क़ससुल अंबिया। ये 3 चीज़ें हमारी इधर पे चलेंगी इस वक्त जो हमें काम करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, एक सजेशन मेरी ये है कि हम क्या करेंगे, जितना हम 1 हफ्ते में पढ़ेंगे उसका टेस्ट हम वहाँ लेंगे संडे। ये मेरी सजेशन है अभी, इस पर आपकी भी राय लेनी है, ठीक है ना। या हफ्ते के बाद हाँ टेस्ट होगा, लेकिन बाज़ाब्ता, क्योंकि ऐसे ही नहीं है सुनेगा बंदा तो आंखें बंद करके ऐसे सोएगा,
نہیں ویسا کام نہیں کرنا. دیکھو کام کرنا ہے سیریس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. آخری چیز میں یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہم کریں گے اس میں ریا کا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے, لیکن دکھاوے کا ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے. جو بھی کام ہم کریں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عزت ہے. تھوڑا سا بھی اس میں آگے کہ نہیں بھائی بات صحیح کر رہا ہے, بھائی کیا واہ واہ ہو جانی چاہیے اس کی, ٹھیک ہے نا, ادھر کیمرہ بھی لگا ہے, ویڈیو چلے گی آگے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کا بڑا خاص خیال رکھنا, کیونکہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے, اور عمل ہونا چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلوص نیت کے ساتھ. تو یہ چیز ہمیں لے کر چلنی ہے, درس قرآن, سیرت اور قصص, ٹھیک ہے. تو یہ بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا, اور ہم تقریباً پروگرام بھی کنکلوڈ کریں گے. اور یہ جو ہوگا ہمارا منتھلی کنیکٹ, یہ ہر مہینے ہوگا. اس میں تقریباً سبھی ابھی تو اتنے سارے آئے ہیں, ابھی اور بچوں کو بھی ہم ٹاسک دیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہے, مقصود ہے یہاں پر بات کی, ٹھیک ہے نا. مقصد کیا تھا, اس کو سامنے لانا ہے, اس کو سامنے لانا ہے, اور کیا کرنا ہے, ایسے ایسے بچے بھی اور سامنے لانے ہیں. ظفر ہے, ظہیر ہے, راشد ہے, متحان ہے, بہت سارے بچے ہیں, ان کو سامنے لانے ہیں. یہ تھے بردر شعیب, جنہوں نے آئندہ آنے والے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے متعلق بتایا, اور ایک بڑا ویلکم سٹیپ ہے. اب میں تو کیونکہ یہاں مقامی نہیں ہوں, لہٰذا کبھی کبھی آنا ہوگا, لیکن بہت مبارکباد ہے کہ اسے سینٹر بنا دیا گیا ہے اور اس پر فوکس ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے بھی ایسا ہی درس ہوگا. کوشش کریں کہ اور بھی اپنے جو رفیق ہیں, جو ساتھی ہیں اپنے, ان کو جوڑیں, اور تاکہ یہ تعداد بڑھتی جائے. اور اس جو آخر میں برادر شعیب نے کہا, ریا کو دھیان میں, ریا کا خیال کر اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو. لہٰذا انشاءاللہ العزیز اگلے ماہ پھر ملیں گے. ہو سکتا ہے, ممکن ہے میں نہ ہوں یہاں, لیکن انشاءاللہ ملیں گے. تو اسی پر میں اختتام کرتا ہوں. باقی جو ڈیٹس وغیرہ ہوں گی وہ انشاءاللہ گروپ میں آ جائیں گی نیکسٹ ویک کی. سبحانک اللہم و بحمدک, استغفرک و اتوب الیک.